نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صفحہ 243. نماز سفر، جسے عام طور پہ آپ کیا بولتے ہیں؟ قصر. قصر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا. تو چونکہ انہوں نے چھوٹی نماز کی بات کی تو ایک عام نماز سے بھی چھوٹی ہوتی. سفر میں ظہر، عصر اور عشاء کی 4 فرض رکعتوں کو 2 پڑھنا قصر کہلاتا ہے. 4 رکعتوں کو 2 پڑھنا قصر کہلاتا ہے، یعنی کم کرنا کہلاتا ہے. فجر اور مغرب میں قصر نہیں. جو شخص بارادہ سفر اپنے گھر سے چلے اور گاؤں یا شہر کی آبادی سے نکل جائے تو وہ از روئے شریعت مسافر ہے. اب گاؤں کا تو فاصلہ کم ہوتا ہے اور جب نکلیں تو جلدی سفر شروع ہو جاتا ہے، لیکن شہر اور خاص طور پر اگر لاہور یا کراچی کا شہر ہو تو پھر وہ تو شہر سے نکلتے ہوئے بعض اوقات گھنٹہ لگ جاتا ہے، لیکن جب تک شہر کے اندر ہو انسان تو اس وقت تک وہ مسافر نہیں قرار پاتا. مسافر ہونے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنا گاؤں یا شہر چھوڑنا پڑے گا. یہ پہلی چیز یاد رکھے تو بہت سے سوال یہیں کٹ ہو جائیں گے، کیونکہ آئندہ آگے جب مسافتیں آئیں گی تو آپ پھر پلٹ کے کہیں گے کہ اگر اتنی مسافت ہو تو پھر ہم قصر کر لیں، اور آپ اپنے شہر کے اندر ہی ہیں اور مسافت ہو رہی ہے طے تو قصر نہیں ہوگی. تو قصر کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ شہر یا گاؤں چھوڑنا، اس سے پوری طرح باہر نکل جانا. ٹھیک ہے، جب آپ نے وہ چھوڑ دیا اور نکل گئے تو آپ کا سفر شروع ہوا. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر بالمدینۃ 4 وصلی العصر بذی الحلیفۃ رکعتین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی نماز 4 رکعتیں پڑھی اور ذی الحلیفہ میں عصر کی نماز 2 رکعتیں پڑھی. ظہر کے بعد سفر شروع کیا، شہر سے نکل گئے اور کچھ ہی میل پر ذو الحلیفہ میں آپ نے قصر کر لی. ذو الحلیفہ ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 6 میل کے فاصلے پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو ذو الحلیفہ پہنچ کر نماز عصر کا وقت ہو گیا، پس آپ نے وہاں عصر میں قصر کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل یا 3 فرسنگ کی مسافت پر نکلتے تو نماز 2 رکعتیں پڑھتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ اپنا شہر چھوڑ دیں اور سفر شروع کر دیں تو چاہے ابھی آپ کے 3 میل یا 6 میل ہی گزرے ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے تو آپ قصر شروع کر سکتے ہیں. واضح؟ اس حدیث میں راوی حدیث نے پوری ایمانداری سے کام لیتے ہوئے 3 میل یا 3 فرسنگ کہا ہے، کیونکہ راوی کو شک ہے کہ آپ 3 میل پہ قصر کرتے یا 3 فرسنگ یعنی 9 میل پر. پس مسافر کو چاہیے کہ احتیاطاً 9 میل پہ قصر کر لے، یعنی اپنے شہر کی حدود سے نکلنے کے بعد اگر منزل مقصود 9 میل یا اس سے زیادہ مسافت پر واقع ہو تو مسافر قصر کر سکتا ہے. اب 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ آپ لمبے سفر پہ جا رہے ہیں اور آپ شہر سے نکل گئے اور ابھی 3 میل کا ہی فاصلہ طے ہوا یا 6 میل کا ہوا تو آپ قصر کر لیں. لیکن اگر آپ گئے ہی ٹوٹل 3 میل کے فاصلے پر ہیں تو اس صورت میں احتیاط کیا ہے کہ پھر آپ 3 اور 6 کو چھوڑیں، پھر آپ کس پہ کریں؟ 9 پہ کریں، کیونکہ 3 فرسنگ کا لفظ بھی آتا ہے جو 9 میل پہ بنتا ہے. سمجھ گئے؟ کون بتائے گا کیا سمجھ آئی؟ کیونکہ میں آگے نہیں چلوں گی ورنہ آپ کے سوال بہت زیادہ ہوں گے. جیسے مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں تو آپ نے اس موقع پر 6 میل پر قصر کر لی، فرسنگ والا احتیاطاً 9 میل والا جو ہے اس کو سامنے رکھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے ساتھ سفر میں رہا. یہ سب 4 کی بجائے 2 رکعتیں ہی پڑھا کرتے تھے. حضرت یعلا بن امیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اللہ تو فرماتا ہے اگر تمہیں کفار سے خوف ہو تو نماز قصر کر لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں. آج ہم امن میں ہیں، نماز قصر کیوں کریں؟ یعنی قصر تو حالت خوف کے لیے تھا، اب تو خوف ختم ہو گیا، اب کیوں قصر کی جائے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ اللہ کا احسان ہے، اسے قبول کرو. انہوں نے کیوں یہ کہا کہ اللہ کا احسان ہے قبول کرو؟ کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا آپ کا طریقہ یہ بتاتا ہے کہ آپ نے امن کی حالت میں بھی قصر کی ہے، یعنی اسے صرف مشروط نہیں رکھا گیا، کس سے؟ حالت خوف سے۔ حضرت حارثہ بن وہب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منا میں قصر نماز پڑھائی، حالانکہ ہم تعداد میں زیادہ اور حالت امن میں تھے، احرام کی حالت میں تھے۔ قصر کی حد، اگر کوئی مسافر کسی علاقے میں متردد ٹھہرے، متردد کیا ہوتا ہے؟ آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں، سیٹ کنفرم نہیں ہو رہی، آج جاؤں گا یا کل، تو نماز قصر کرتا رہے، خواہ کئی مہینے لگ جائیں۔ بعض اوقات کوئی بیمار ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آپ 1-2 دن کے لیے آئے، اور وہ بیمار ایسا ہے کہ جیسے کوئی ڈیتھ بیڈ پہ ہو۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ میں اگر جاتا ہوں یہاں سے تو پھر آنا پڑے گا، بہتر ہے کہ میں تھوڑا انتظار کر لوں، یا تو مریض شفا یاب ہو جائے یا اللہ کو پیارا ہو جائے تو پھر ہی یہاں سے نکلوں۔ تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایک مریض جو ہے وہ کئی مہینے تک اسی حال میں رہے، اور آپ بھی روز سفر کا ارادہ باندھتے ہوں اور توڑتے ہوں۔ تو یہ جو تردد کی کیفیت ہے، یہ کون سی کیفیت ہے؟ اس کو کیا شمار کیا جائے گا؟ سفر شمار کیا جائے گا، جب تک آپ کو ڈیفینیٹلی یہ نہ پتا چل جائے کہ آپ کس دن جا رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ عبد الملک بن مروان کے ہمراہ 2 ماہ بحیثیت متردد مسافر شام میں رہے اور نماز 2 رکعتیں پڑھتے رہے۔ 2 مہینے تک بھی انہوں نے قصر کی، کیونکہ وہ وہاں قیام کے ارادے سے نہیں گئے تھے، بس رکنا پڑ گیا اور پتہ بھی نہیں تھا کہ کس وقت چل پڑے۔ ابو جمرہ نصر بن عمران سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس سے سوال کیا کہ ہم غزوے کی غرض سے خراسان میں طویل قیام کرتے ہیں، کہاں مکہ اور کہاں خراسان، کیا ہم پوری نماز پڑھیں؟ آپ نے فرمایا 2 رکعتیں ہی پڑھا کرو، خواہ تمہیں کسی جگہ متردد مسافر کی حیثیت سے 10 سال قیام کرنا پڑے۔ تو اب فوجی ہے ایک شخص، تو یا تو یہ ہے کہ فوجیوں کو بتا دیا جائے کہ جی آپ یہاں 6 مہینے ہر صورت قیام کریں گے، پھر تو وہ پوری نماز پڑھیں گے، اور اگر حالت یہ ہو کہ معلوم نہیں آج چلے جائیں گے یا کل چلے جائیں گے تو پھر اس صورت میں قصر، یعنی صرف فوجی ہونا ہی نماز کو قصر نہیں کر دے گا، بلکہ کس سے قصر ہوگی؟ تردد سے، غیر یقینی حالت سے۔ یہ چند نکات آپ کو سمجھنے بے حد ضروری ہے قصر نماز میں، ورنہ آپ کنفیوژن سے نہیں نکل پائیں گے۔ اگر 19 دن تک ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو نماز میں قصر کرے، اور اگر 19 روز سے زائد ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو پھر پہلے ہی سے نماز پوری پڑھنی چاہیے۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، 19 دن ہے یا 15 دن ہے۔ ایک مسلک تو یہی ہے جس کا اظہار اس کتاب میں کیا گیا کہ 19 روز قیام کی نیت ہو تو نماز قصر کی جائے۔ ایک دوسرا مسلک 15 دن کا جو امام ابو حنیفہ کا ہے، جس پر ہم عام طور پر یہاں عمل کرتے ہیں۔ تیسرا مسلک 3 دن کا بھی ہے۔ اسی آخری مسلک کو علماء محققین کی اکثریت نے راجح قرار دیا اور اختیار کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی زیادہ تر علماء کیا کہتے ہیں کہ بس 3 دن تک سفر شمار ہوگا، بعض نے 4 کا دن بھی کہا ہے، لیکن 15 اور 19 کی رائے بھی موجود ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ وجہ کیا ہے، کیوں اختلاف ہے؟ اب دیکھیے، حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کیا، پھر آپ 19 دن ٹھہرے اور 2 رکعتیں نماز پڑھتے رہے۔ وہ اس سے دلیل لیتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم اپنے اور مکہ کے درمیان کسی منزل میں اقامت کے دوران 19 دن 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، بس جب اس 19 دن سے زیادہ ٹھہرتے ہیں تو 4 رکعت پڑھتے ہیں۔ یہ کس کا عمل ہے؟ ابن عباس اور ان کے ساتھی کا، عبداللہ بن عباس۔ سفر میں اذان اور جماعت۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا چچا زاد بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ جب تم سفر پر جاؤ تو اذان اور اقامت کہو، پھر تم میں جو بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قصر نماز کی بھی جماعت ہوگی۔ سفر میں 2 نمازیں جمع کرنا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء کو جمع کرتے تھے۔ جمع کی 2 صورتیں، جمع تقدیم، تقدیم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پہلے کرنا، اور جمع تاخیر، لیٹ کرنا، یعنی ظہر کے ساتھ عصر اور مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز، یعنی پہلی نماز کے وقت میں دوسری نماز کو پڑھنا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ جمع تقدیم، یعنی آپ نے پہلے ہی جمع کر لی۔ تاخیر میں عصر کے ساتھ ظہر اور عشاء کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد سفر شروع کرتے تو ظہر اور عصر کو اس وقت جمع فرما لیتے، اور اگر سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے ساتھ ادا فرما لیتے۔ اسی طرح اگر سورج غروب ہونے کے بعد سفر شروع کرتے تو مغرب اور عشاء اسی وقت پڑھ لیتے، اور اگر سورج غروب ہونے سے پہلے سفر شروع کرتے تو مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ پڑھتے۔ کتنی سہولت ہے نا دین میں، تاکہ ہر تھوڑی دیر کے بعد سفر روک نہ دیا جائے۔ یہاں سے اگر آپ کو اسلام آباد بھی جانا ہے اور ہر نماز پہ آپ گاڑی رکوانا شروع کر دیں اور 50 لڑکیاں نیچے اتر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں اور کچھ واش روم میں چلی جائیں اور کچھ رخصت کی وجہ سے کسی کھانے پینے کی دکان میں چلی جائیں، ان کو اکٹھے کرتے کرتے پھر 1 گھنٹہ لگ جائے۔ طویل ترین سفر تھا غزوہ تبوک کا، تو ظاہر ہے کہ کئی دن لگے اس سفر میں۔ تو آپ اگر تو سورج ڈھلنے سے پہلے یعنی ظہر کا وقت نہیں ہوا، مثلا 11 بجے آپ چلیں، تو پھر آپ ظہر کا وقت آنے پہ روکتے نہیں تھے قافلہ۔ کب روکتے تھے؟ جا کے عصر ٹائم پر۔ اور ظہر کو کب پڑھتے تھے؟ عصر کے وقت میں۔ اور اگر سورج ڈھل چکا ہوتا، نماز کا وقت ہو چکا ہوتا، تو ظہر پڑھتے اور ظہر کے ساتھ عصر بھی پڑھ کے اور سفر شروع کرتے، پھر جا مغرب پہ روکتے ہوں گے یا اس کے بعد۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سب کو؟ جس کو نہیں آئی وہ ہاتھ کھڑا کرے تاکہ میں دوبارہ بولوں۔ غزوہ تبوک میں کئی دن کا سفر تھا۔ کتنے میل دور تھا؟ 600 کلومیٹر ہے شاید، یہ 700 کلومیٹر ہے۔ مدینہ میں ایک جگہ میں نے بورڈ پہ پڑھا تھا، مجھے یاد ہے 600 یا 700 کلومیٹر، مائلز ان مجھے معلوم، اس سے آدھے ہوں گے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اتنا سفر اگر آپ اونٹوں پہ اور پیدل سفر کر رہے ہیں تو 1 دن میں ہو جائے گا، 2 دن میں، کئی دن لگیں گے، شاید ہفتہ لگ جائے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ ایک پورا لشکر جا رہا ہے، 2-4 لوگ نہیں۔ کتنے لوگ تھے جنگ تبوک میں؟ کسی کو یاد ہے؟ 30,000 صحابہ تھے، اور غزوہ تبوک جو تھا وہ طویل ترین سفر تھا۔ تو آپ سوچئے کہ 30,000 لوگوں کو اٹھانا بٹھانا، نماز کے لیے اکٹھا کرنا اور پھر دوبارہ ساتھ لے کے چلنا، اور اتنی دور تک چلنا کتنا کٹھن کام ہوگا۔ اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جیش العسرہ، تنگی کا لشکر، یعنی تنگی کا سفر، بہت مشکل سفر تھا۔ ذرا امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے کتنا بڑا کراؤڈ ہوگا، سارے جا رہے ہیں۔ اب ہے بھی ایک جنگ کا سفر، کوئی سپیکر نہیں، کوئی مائک نہیں۔ کیا یہ پاسبل ہوگا کہ ہر نماز کے وقت سب کو روک کے نماز پڑھائی جائے، پھر گھنٹے ڈیڑھ کے بعد اگلی نماز کا وقت آ جائے، پھر روک دیا جائے، پھر مغرب آ جائے، پھر روک دیا جائے، پھر عشاء آ جائے، پھر روک دیا جائے؟ بتائیں پہنچیں گے کب؟ اور یہ صرف اس سفر میں نہیں، ہر سفر میں یہ ہوتا ہے۔ سفر کو قطعۃ من العذاب کہا گیا ہے، اس کو میکسیمم طے کر کے پھر کسی جگہ آپ بریک لیں اور وہاں آپ دیکھ لیں کہ پچھلی نماز کو اگلی سے یا اگلی کو پچھلی سے کس کے ساتھ آپ کو جمع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ اس دور میں ہی نہیں، آج بھی ایسے ہی ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہیں فرمایا کہ یہ صرف میرے دور کے لیے سہولت ہے۔ آج بھی ہم ان سہولتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اس حدیث کی تائید اور کس نے کی ہے؟ معاذ بن جبل والی حدیث کی تائید ابن عباس کی حدیث سے ہوتی ہے، جسے بہقی نے روایت کیا اور اسے صحیح کہا ہے۔ مزید اس بارے میں ابن عمر اور انس رضی اللہ عنہما سے بھی روایات مروی ہیں۔ سفر میں سنتیں معاف ہیں۔ حضرت حفص بن عاصم سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، اے میرے بھتیجے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں رہا، مگر آپ نے 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہ پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض فرما لی، اور میں حضرت ابوبکر کے ہمراہ سفر میں رہا، حضرت عمر کے ہمراہ سفر میں رہا، حضرت عثمان کے ہمراہ سفر میں رہا، ان سب نے سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرما لی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ معلوم ہوا کہ سفر میں سنت نفل سب معاف ہیں۔ ابن عمر 2 رکعتیں یعنی نماز قصر پڑھ کر اپنے بستر پر چلے جاتے تھے۔ حفص کہتے ہیں میں نے کہا چچا جان اگر اس کے بعد آپ 2 رکعتیں سنت پڑھ لیا کریں تو کیا حرج ہے، فارغ تو ہیں؟ فرمایا اگر مجھے یہ کرنا ہوتا تو فرض نماز ہی پوری پڑھ لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ تشریف لے گئے تو 1 اذان اور 2 اقامتوں سے نماز مغرب اور عشاء جمع کی،
اور درمیان میں سنتیں نہیں پڑی. مزدلفہ میں بھی آپ نے قصر کی. کون کون سی؟ مغرب اور عشاء. اب دیکھیے کہ حج کے موقع پر ایک نماز جمع تقدیم ہوتی ہے اور دوسری جمع تاخیر ہوتی ہے، اور ایک پریکٹیکل درس ہے یہ جو وہاں ہوتا ہے. ظہر کے وقت میں عصر پڑھی جاتی ہے اور عشاء کے وقت میں مغرب پڑھی جاتی ہے. حضر میں 2 نمازوں کا جمع کرنا. حضر کیا ہے؟ گھر میں جب آپ حاضر ہیں. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھا، حالانکہ وہاں دشمن کا خوف تھا نہ سفر کی حالت تھی. راوی ابو زہیر کہتے ہیں میں نے سعید بن جبیر سے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ سعید نے جواب دیا جس طرح تم نے مجھ سے دریافت کیا اسی طرح میں نے بھی ابن عباس سے پوچھا تھا، تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ آپ اپنی امت کو دشواری میں نہیں رکھنا چاہتے تھے. یہ ایک دفعہ کی بات، معمول نہیں تھا. لیکن ایسا کیوں کیا آپ نے؟ جواز کے لیے. جیسے اس روز بھی میں نے آپ سے بات کی تھی نا کہ بعض اوقات ڈاکٹرز آپریشن شروع کرتے ہیں اور مسلسل کئی گھنٹے ان کو تھیٹر میں کھڑے ہونا پڑتا ہے. اب ایک صورت تو یہ ہے کہ نماز قضا کر دیں، اور ایک کیا ہو سکتی ہے؟ جمع کر لیں. یعنی سفر تو ایک وجہ ہے ہی جمع کرنے کی سہولت کے لیے، لیکن once in a while, once in a lifetime آپ نے یہ حضر میں بھی کر کے دکھایا کہ بعض اوقات کسی کی ایسی شدید مجبوری ہو سکتی ہے کہ اس کی اگلی نماز کے جانے کا خوف ہو سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ وہ کیا کرے؟ حضر میں بھی جمع. اس میں آپ کے اس سوال کا جواب موجود ہے جو وقت سے پہلے تھا کہ اگر کوئی شخص سفر شروع کرنے سے پہلے 2 نمازیں جمع کرتا ہے تو پھر وہ کر سکتا ہے. جی ہاں کر سکتا ہے. اور وہ اگر گھر میں پڑھ رہا ہے جانے سے پہلے، نکلنے سے پہلے، تو پھر پوری جمع کرے گا، آدھی آدھی کر کے نہیں. ٹھیک ہے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے خوف اور سفر کے بغیر ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا. ٹھیک ہے. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ جو اوپر آئی ہے نا، یہ جمع کرنی بغیر کسی وجہ. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ ایک دفعہ کی بات ہے، صرف جواز پیدا کرنے کے لیے، معمول نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن شقیق سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس نے بصرہ میں عصر کے بعد ہمیں خطبہ دینا شروع کیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور ستارے چمکنے لگے. کسی نے کہا کہ نماز مغرب کا وقت ہو چکا ہے. آپ نے فرمایا مجھے سنت نہ سکھاؤ. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ مجھے شبہ پیدا ہوا. میں نے حضرت ابو ہریرہ سے دریافت کیا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی خاص ایسے موقع پر، اب مجھے نہیں معلوم اس کا کانٹیکسٹ کہ خطبے کی نوعیت کیا تھی، کوئی ضرور اہم بات ہوگی، تو جہاں کہیں کوئی اہم بات ہو، کسی دشمن کے حملے کا خطرہ ہو، لوگوں کو کوئی اہم چیز بتانی ہو، تو ایسی صورت میں اگر نماز میں تھوڑی سی تاخیر بھی ہو جائے، مثلا ایک لیکچر شروع ہو چکا ہے، جیسے ابھی یہاں ظہر کی نماز ہی کا مسئلہ ہے، یا تو یہ کہ ہم آپ کو 1 بجے چھٹی دیں یا 12:30 دیں. اب آپ دیکھیں 8:30 آپ پہنچے اور 12:30 چھٹی کر جائیں، گھر بار چھوڑ کے آئیں، گھنٹے کے سفر طے کر کے، اور یہاں آ کر آپ 4 گھنٹے پڑھیں تو ورث نہیں. علم حاصل کرنا بھی ایک فرض ہے اور ایک عبادت ہے. لہذا جب 2 چیزیں ساتھ آ جائیں تو اگر وقتی طور پر، یہ نہیں کہ روٹین کے طور پر اور ساری زندگی کے مسئلے کے طور پر، اگر کبھی وقتی طور پر ایسی کوئی ایمرجنسی ہو، جیسے عام طور پر تعلیم کا کوئی معاملہ ہو، یہاں بھی خطبہ آپ دیکھیں کہ تعلیمی کا ایک حصہ ہے، اس کی وجہ سے، اور کوئی اہم چیز ہو تو بعض اوقات اس درجے کی تاخیر بھی ہو سکتی ہے. لیکن عمومی طور پر جو ایک روٹین کی لائف ہے اس میں اول وقت ہی نماز پڑھنا افضل ہے، یا کم از کم جواز کے وقت میں، وقت کے اندر. اگر 10 منٹ بھی پہلے آپ نماز پڑھتے تو ٹائم کے اندر ہی آپ نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ فرض اس سے بھی ارلی پڑھ کر باقی اگر سنت نفل گھر جا کے اس میں پڑھتے ہیں تو کوئی بات نہیں. اور جیسے کہ آج کل آپ سب کے ساتھ ہو رہا ہے کہ 1:15 بجے اذان ہو جاتی، 1:30 بجے چھٹی ہوتی ہے، تو پھر وضو کرتے کراتے 1:45 ہو جاتے ہیں، یا بعض اوقات 2 بھی ہو جاتے ہیں، تو وہ اول وقت نہیں ہوتا. لیکن یہ کیفیت ان 2 مہینوں کے لیے ہے کہ جس میں آپ میں سے بہت سارے لوگ گھر بار چھوڑ کے اور ایک مسافری کی کیفیت میں بھی ہیں. تو ایسی صورت میں تھوڑی بہت تاخیر ہو بھی جائے کسی شدید مجبوری کی وجہ سے، کیونکہ اس کا کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں، یا یہ تھا کہ ہم آپ کو ظہر کی نماز کا وقفہ دیں
پہلے ایک بریک دیں، پھر دوسری بریک دیں، پھر اس کے بعد پھر کلاس کریں اور 3 بجے چھٹی دیں، وہ بھی خواتین کے لیے ممکن نہیں. ہم نے ساری پاسبلٹی پہ غور کیا تھا کہ کس طرح آپ کو اول وقت میں ظہر پڑھائیں. اور خاص طور پہ جب ہم وہ مسئلہ پڑھا رہے تھے کہ اول وقت کی جو نماز ہے اس پر اللہ نے بخشش کا وعدہ کیا ہے، تو ایسی صورت میں ایکسیپشنلی ضرورتاً مجبوری کے طور پر تاخیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ تاخیر زندگی کی عادت نہ بن جائے. کبھی کبھار جمع بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ روٹین نہ بن جائے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو نماز کے اوقات ہم نے پڑھے ہیں ان اوقات کے اندر کی طرف نماز ہو، باہر نہ نکلے سوائے سفر کے یا پھر کسی شدید مجبوری کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ایسی مجبوری تو کوئی نہیں تھی لیکن یہ کر کے اس لیے دکھایا کہ کسی کے اوپر نماز میں حرج نہ ہو. یہ سارے طریقے اس لیے اختیار کیے گئے کہ لوگ نماز نہ چھوڑ دیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جب لوگوں پہ بہت تنگی کر دی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے کہ وہ ان کے بس سے باہر ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ ساری لمٹس، حدود، رخصتیں اور جواز پتہ ہونے چاہیے. ایسے تمام لوگ جن کو ایسی مجبوری ہو کہ مثلا وہ بتا رہی ہیں 12 سے 5 تک مسلسل کلاس ہوتی ہے یونیورسٹی میں، تو بات یہ ہے کہ اوقات نماز کا کیلنڈر ہونا چاہیے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج ڈھل چکا ہے تو 5 منٹ ایکسکیوز کر کے آپ پہلے فرض پڑھ لیں اور پھر کلاس میں جا کے بیٹھیں. اور اسی طرح بعض اوقات طویل دن ہوتے ہیں. یہاں تو مسلمان ملک میں تو اتنی مشکل نہیں ہوتی، باہر کی یونیورسٹیوں میں جنرلی پرابلمز ہوتے ہیں. بعض اوقات جمعہ بھی پڑھنے کے لیے بچوں کو مشکل ہوتی ہے کیونکہ قریب میں مسجد میں اگر نہیں ہے، یونیورسٹی کے اندر ارینجمنٹ نہیں، تو دور جانے میں پھر گاڑیاں نہیں ہوتی، ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی، مسجد تک پہنچنا دشوار ہوتا ہے. تو اس میں کئی ایک مسائل ہوتے ہیں. اب تو خیر ہر جگہ مسلمانوں کی آبادی اتنی ہوگی کہ انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں وہیں پر ہی جمعے وغیرہ کا بھی انتظام کر لیا ہے. تو ایسی صورت میں ہمیشہ اوقات نماز کا کیلنڈر آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. کیا نماز کا وقت داخل ہو گیا چاہے اذان نہیں ہوئی آپ نماز پڑھ لیں. بیچ میں بریک ہوئی، 10 منٹ کی بریک ہوئی ہے، آپ اوقات نماز کا چارٹ چیک کریں، ٹائم ہو گیا آپ فوراً نماز پڑھ لیں. کہیں جاب آپ کریں گے، کہیں اسکول میں بچے آپ کے پڑھتے ہوں گے، اس طرح تو نمازیں ضائع ہو جائیں گی. اس کا جواز نہیں ملتا. ہاں کبھی کبھار کوئی ایسی ایمرجنسی ہو سکتی ہے. اب دیکھیے کہ بعض اوقات حضر میں بھی کیسے کیسے حادثات ہوتے ہیں. کبھی کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی کہیں کوئی وبا پھوٹ پڑتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی خدا نخواستہ موت ہو جاتی ہے، کوئی ایسی مصیبت آ جاتی ہے کہ جو آپ کو اس طرح اپنے اندر مشغول کر لیتی ہے. جیسے آپ دیکھیں غزوہ خندق کے موقع پر اتنا زیادہ دشمن کا خوف اور مشکل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پھر اکٹھی کی بعد میں. اور ہم میں سے ہر ایک کے اندر اتنا شعور ہونا چاہیے کہ فرض ٹائم پر ہی ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ ہی فرض ہے. وہ ہے ایک اصل سچویشن، یہ ہے ایکسیپشنل بہت ہی ریئر کیسز میں، روٹین میں نہیں. اب آپ وضو کر کے کھڑے، مہمان آ گئے، السلام علیکم، بٹھائیں، پانی شانی پلائیں، 5-7 منٹ، اور اس کے بعد آپ جا کے فرض نماز پڑھ لیں، پھر تھوڑا ان کے پاس بیٹھ جائیں، پھر جا کے سنت پڑھ لیں. ٹھیک ہے، لیکن چھوڑ نہیں سکتے مہمانوں کی جیسے نماز.